بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ کہیں ایک راجا رہتا تھا۔ اس راجا کی 7 لڑکیاں تھیں۔ راجا اپنی سبھی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک روز راجا نے اپنی سبھی بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگا کہ تم سب کس کی قسمت کا کھاتی ہو؟ پہلی لڑکی نے جواب دیا کہ میں آپ کی قسمت سے کھاتی ہوں۔ دوسری لڑکی سے لے کر چھٹی لڑکی تک سبھی نے ایک ہی جواب دیا کہ میں آپ کی قسمت سے کھاتی ہوں، لیکن 7ویں لڑکی نے جواب دیا کہ والد محترم، غلطی معاف ہو، میں اپنی قسمت سے کھاتی ہوں۔ یہ بات سن کر راجا بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، دوبارہ سوچ سمجھ کر جواب دو کہ تم کس کی قسمت سے کھاتی ہو۔ لڑکی اپنی بات پر اٹل رہی اور دوبارہ اس نے کہا، میں سچ کہتی ہوں ابا حضور کہ میں ہی نہیں، دنیا کی ساری آبادی والے اپنی قسمت سے کھاتے ہیں۔ راجا سمجھ گیا کہ اس لڑکی کے خیالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس طرح اپنی قسمت سے کھاتی ہو اور جیتی ہو۔ راجا نے نوکروں کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کو ایک ایسے جنگل میں پہنچا دو جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ باغی لڑکی کس طرح اپنی قسمت سے کھاتی اور جیتی ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ حیران ہو گئے اور راجا سے رحم کی درخواست کرنے لگے، لیکن راجا نے کسی کی ایک بھی نہ سنی۔ لہٰذا نوکروں نے لڑکی کو ایک پالکی میں بٹھایا اور چلنے کی تیاری کی۔ دربار اور محل کے سارے لوگ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے اور سوچنے لگے کہ آخر راجا کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ نوکروں نے دربار اور محل کے سبھی لوگوں کو روتا دھوتا چھوڑ پالکی اٹھائی اور چل دیے۔ جاتے وقت راستے میں لڑکی اپنوں سے جدا ہونے کے خیال سے رونے لگی، مگر اسے اس بات پر بھی پورا یقین اور بھروسہ تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی ساری آبادی اپنی اپنی قسمت سے کھاتی اور جیتی ہے۔ اس لیے اگر میری قسمت میں آرام اور عزت ہے تو وہ ہر جگہ ملے گی، چاہے بادشاہ کا محل ہو یا جنگل یا بیابان۔ یوں پالکی کو نوکر لے کر آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں شہر، دیہات، باغ باغیچے اور کھیتوں سے گزرتے ہوئے بہت دیر کے بعد ایک ایسے جنگل میں رکے جہاں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا کہ درختوں پر کوئی پرندہ تک نہ تھا۔ وہیں نوکروں نے اس لڑکی کو اتار دیا اور خود واپس چل دیے۔ لڑکی اس جنگل میں اکیلی تھی۔ پہلے تو وہ بہت گھبرائی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور جنگل کے حالات اور ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ اس وقت اس لڑکی کو اپنے گھر اور گھر والوں کی یاد آنے لگی۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح اکیلی اور بے سر و سامان نہ رہی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ رونے لگی۔ شام کا اندھیرا ہونے لگا تھا۔ لڑکی اپنی نظروں کو چاروں طرف دوڑانے لگی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے سامنے وہ بوڑھا آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بوڑھے نے اس لڑکی پر شفقت بھری نگاہ ڈالی اور پوچھا، تم کون ہو بیٹی؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیا تم راستہ بھول گئی ہو اور اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھے کے اتنے سارے سوالات سن کر وہ لڑکی اور بھی زیادہ رونے لگی۔ روتے روتے اس نے اپنی پوری داستان کہہ سنائی۔ بوڑھا یہ سب کچھ سن کر اس لڑکی کی عقل مندی اور صاف گوئی پر بہت خوش ہوا اور کہا، شاباش بیٹی، تم نے ہمت اور عقل سے کام لے کر اپنے گھمنڈی باپ کو اچھا سبق دیا ہے۔ بے شک دنیا کا ہر جاندار اپنی ہی قسمت سے کھاتا پیتا اور زندہ رہتا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں قریب ہی ادھر رہتا ہوں۔ میرے کوئی لڑکی نہیں ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پیار محبت کروں گا۔ تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے اور تمام جہان کے خدا پر بھروسہ رکھو۔ بیٹی، تم مجھے بھی جان لو کہ میں کون ہوں۔ میں بھی ایک غریب اور بے وطن آدمی ہوں۔ روزانہ شہر جاتا ہوں اور مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ لڑکی اس بوڑھے آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ کافی دیر تک جنگلوں کے بیچ سے گزرنے کے بعد ایک دریا کے کنارے جھونپڑی دکھائی دی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹی، میرا گھر یہی ہے۔ لڑکی دن بھر کی تھکی ہاری تھی۔ بوڑھے آدمی نے لڑکی کو ایک طرف بٹھایا اور کچھ کھجوریں اور پانی لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی بھوکی پیاسی تھی۔ اس نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔
اس کے بعد ایک کنارے ہو کر آرام کرنے لگی۔ اس طرح اس لڑکی کا گزر بسر اس مہربان بوڑھے آدمی کے ساتھ ہونے لگا۔ فقیر ہر روز صبح شہر کی طرف چلا جاتا اور شام تک اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لاتا۔ لڑکی فقیر کو اپنے باپ کی طرح چاہنے لگی اور گھر کا کام کاج خوش دلی سے کرنے لگی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، لیکن ایک دن بوڑھا آدمی بیمار ہو گیا۔ یہ بیماری کئی دن تک چلتی رہی۔ بوڑھے آدمی کے شہر نہ جانے کی وجہ سے کھانے پینے کا سبھی سامان ختم ہو گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر اس بوڑھے آدمی کی بیماری زور پکڑ رہی تھی۔ لڑکی اس بوڑھے آدمی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اب اسے اپنے گھر کی یاد آنے لگی اور گھبراہٹ میں رونا آ گیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا رونا نہ رک سکا۔ اسی حالت میں اسے عجیب سا لگا، وہ یہ کہ اس کی آنکھوں سے جتنے قطرے آنسوؤں کے گرتے جا رہے تھے وہ سب موتیوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ لڑکی کو بڑا ہی تعجب ہوا اور اسے ایک دم ہنسی آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا بند ہو گیا۔ لڑکی نے موتیوں کو اٹھایا جو کہ بے شمار تھے۔ فوراً وہ موتیوں کو بوڑھے آدمی کے پاس لے گئی اور ان موتیوں کے بارے میں پوری بات بتائی۔ بوڑھے آدمی کو یہ سن کر اور موتیوں کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ وہ کہنے لگا، بے شک بیٹی، اللہ کے حکم سے ہر کوئی اپنی ہی قسمت سے کھاتا اور جیتا ہے۔ ہر پریشانی اور دکھ میں خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مصیبت اور پریشانی میں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ بوڑھے آدمی کو ان حالات سے ایسی خوش دلی ہوئی کہ باوجود کمزوری کے اسے ایک قوت سی محسوس ہونے لگی اور ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ان موتیوں سے ایک دانہ لے کر وہ کسی طرح شہر پہنچ گیا اور اس ایک موتی کو جوہری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس ایک موتی کے دانے کی قیمت اسے 3000 سونے کے سکے ملی، جو کہ بہت زیادہ رقم تھی۔ فقیر اپنے ساتھ کھانے پینے کا بہت سا سامان لے کر واپس آیا۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ صرف ایک دانہ موتی کی قیمت 3000 سونے کے سکے ملے۔ یہ سن کر لڑکی بہت خوش ہو گئی اور اب دونوں سکھ اور آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ لڑکی نے بوڑھے آدمی سے ایک روز کہا کہ بابا، میرا خیال ہے کہ میں جس محل میں رہا کرتی تھی ٹھیک ویسا ہی ایک محل اس جنگل میں بنواؤں، اور جب محل تیار ہو جائے تو ایک جشن مناؤں اور اس موقع پر اپنے والد محترم اور والدہ محترمہ اور سبھی بہنوں کو بھی بلواؤں۔ بوڑھا آدمی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، بہت خوب بیٹی، تم جیسا چاہتی ہو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ویسا ہی ہوگا۔ یوں بوڑھا آدمی ان باقی موتیوں کو لے کر شہر گیا اور انہیں بہت اچھی قیمت پر فروخت کر کے اور کافی روپے لے کر واپس ہوا۔ محل کی تعمیر کا سارا سامان منگایا گیا اور کام شروع کروا دیا۔ اس محل کی تعمیر بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہوتی رہی اور جلد ہی ایک خوبصورت محل اس پرانی جھونپڑی کی جگہ بن کر تیار ہو گیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹی، محل تو تیار ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگلی ماہ کی پہلی جمعرات کو جشن کی تقریب منائی جائے۔ اسی دوران جشن کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ لڑکی نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ایک ہفتہ پہلے دعوت نامہ لوگوں کو روانہ کیا جائے۔ راجاؤں، نوابوں، شہر کے رئیس لوگوں کے علاوہ ہر درجے کے لوگ اس جشن میں شریک رہیں۔ اسی طرح جشن کی مقررہ تاریخ بھی آ گئی۔ آج تو صبح ہی سے محل میں چہل پہل تھی۔ سبھی لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے تھے اور نوکر چاکر سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ محل کو پھولوں اور کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ دوپہر ہی سے مہمانوں کا ہجوم ہونے لگا۔ آج وہ بوڑھا آدمی بھی راجا اور نوابوں کے لباس میں تھا اور خدا کی شان کہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ ادھر لڑکی جو پہلے میلے اور پرانے کپڑوں میں رہا کرتی تھی، وہ کسی شہزادی کی طرح سجی دجی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی اور نوکروں کو جشن کے انتظامات سے متعلق حکم دے رہی تھی، لیکن ہر لمحہ اپنے والدین اور بہنوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ لڑکی دروازے پر کھڑی چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی کہ کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک طرف سے ایک بوڑھا آدمی 3 لڑکیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ بوڑھا آدمی اور ساتھ کی لڑکیاں سبھی پھٹے پرانے کپڑوں میں نظر آ رہی تھیں۔
चंद ही लम्हों में बूढ़ा और करीब हो गया। लड़की ने गौर से देखा तो उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे ये सूरतें देखी हुई हैं। लड़की खुद बूढ़े के करीब हुई और लिपट कर रोने लगी। वो बूढ़ा उस लड़की का बाप था। उसे सीने से लगाया और रोने लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे। जश्न में शरीक सभी लोगों ने ये मंजर देखकर सबब जानना चाहा। उस बूढ़े ने खुद ही सारे हालात को लोगों के सामने बयान कर दिया। उसने कहा कि आज मैं इस मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहा हूँ। अभी चंद ही दिनों पहले मैं एक बादशाह था। मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत और अपने राजा होने पर बहुत गुरूर था। मैं यही समझता था कि महल के सारे मुलाजिम और इसमें मौजूद लोग मेरी किस्मत से खाते पीते हैं और मेरे ही रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने इस मासूम बच्ची पर इसकी सच्चाई और हकीकत पसंदी की वजह से जुल्म किया। इसको बाप की शफकत और घर के लोगों की मोहब्बत से महरूम रखा और इसे दर दर की ठोकरें खाने और मुसीबत झेलने के लिए जंगल में बेसरो सामान तन्हा छोड़ दिया, जिसका नतीजा मुझे ये मिला कि मेरे ही सूबेदार ने, जिस पर मुझे बहुत भरोसा और यकीन था, मुझसे बगावत करके मेरे राज पर अपना कब्जा कर लिया। आज मैं इस मुफलिसी की हालत में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बूढ़े शख्स ने, जो कभी राजा था, अपनी बच्ची से कहा कि मैं खुद गुमराह हो गया था। मैं अपने ख्यालात पर सख्त शर्मिंदा हूँ और अल्लाह से अपने बेजा तकब्बर की माफ़ी मांगता हूँ। बेशक दुनिया का हर जानदार अल्लाह के हुक्म से अपनी किस्मत से खाता और जीता है। लड़की ये सारी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर के बाद वो खामोश हुई और अपने वालिद और बहनों से वहीं रहने की दरख्वास्त करने लगी। राजा अपनी बेटी की बात न टाल सका और वहीं अपनी बच्चियों के साथ रहने लगा। कुछ दिन गुजरने के साथ तीनों लड़कियों की शादियां हो गईं और खुद उस लड़की की भी शादी एक शहजादे से बड़ी धूमधाम से हो गई और सभी लोग आराम और बेफिक्री से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वाकई हर शख्स अल्लाह के हुक्म से अपनी किस्मत से खाता और पीता है और जिंदगी गुजारता है। हर आदमी को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और मुसीबत के वक्त घबराने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसकी सोचें डगमगा जाती हैं। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सब्र रखे तो सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस कहानी को एक लाइक जरूर दें। शुक्रिया।